اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی اور مکرمی مرزا جہلمی کی چونکہ تربیت ان اور تعلیم مناسب نہیں ہو سکی، لہذا ان کے الفاظ جو ہیں نا وہ غیر اخلاقی اور گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے مشتعل ہو کر اچھا کن کے باتیں نفوذ قدسیہ کے بارے میں، یعنی سیدنا معاویہ کے بارے میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور ظاہر ہے کوئی مسلمان ایسے گندے اور گرے ہوئے ریمارکس اور الفاظ سن کر برداشت نہیں کر سکتا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جہلمی صاحب کی تربیت واقعی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اور اس میں یقیناً جن لوگوں کے وہاں جہلمی صاحب نے اپنا بچپن گزارا، جنہوں نے ان کی تربیت کی، ان کا ہی قصور ہے۔ ظاہر ہے کہ جن کے وہاں پیدا ہوئے ان کا ہی قصور ہوگا، کیونکہ یہ تربیت تو کسی بھی انسان میں نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے مشتعل ہو کر بعض حضرات نے ان سے بھی بڑی احمقانہ حرکتیں کی ہیں۔ اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جہلمی صاحب نے نفوذ قدسیہ کے سامنے گستاخی کی ہے، جن کے ذرا سے بھی گستاخی جو ہے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بعض حضرات اس حد تک گر جائیں کہ انسانیت کو بالائے طاق رکھ کے اس طرح کی حرکتیں کریں۔ اس سے جہلمی صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ جہلمی صاحب کا اگر رد کرنا مقصود ہے نا، تو علمی طور پہ رد کریں۔ اس طرح کے irrational اور انسین حرکتوں سے کیا فائدہ ہوگا، حرکات سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں فائدہ ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی ان کے پاس جواب نہیں ہے لہذا یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ پھر بھی بہرحال ہم لوگوں کو مشورہ یہی دیتے ہیں۔ باقی یہاں تک یہ ہے کہ بعض لوگ غصے میں آ کر فتاویٰ دے رہے ہیں، تو جہلمی صاحب سے زیادہ گستاخ عصر حاضر میں موجود ہیں۔ یورپ میں کیا قرآن نہیں جلایا گیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو جہلمی صاحب بھی انہی کے قبیل میں آپ داخل کر لیں، مگر ریاکشن آپ علمی کریں، قانون کے مطابق کریں۔ یہ تھوڑی ہے کہ فتوے دے دیے کہ اس کو مار دو اس کو مار دو، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ طریقہ اختیار کریں۔ میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جہلمی صاحب کو اگر شکست دینی ہے تو علمی طور پر ان کو چیلنج کرتے رہیں، ان کا جواب دیتے رہیں، خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھیں نا جہلمی صاحب کی جو غصہ آ رہا ہے ان کو، وہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب لوگ ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہے، بلکہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی انشاءاللہ نکل رہے ہیں ان کے ہاتھ سے۔ اب اس طرح کی حرکتوں سے تو پھر جو لوگ جا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں اور جہلمی صاحب کے گھر والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ الٹے یہ سمجھنے لگیں گے کہ بھائی جواب تو تھا نہیں، اس لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور کیا میں کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ؟ پھر میں اور اس طرح کے فتاویٰ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوتا، بالکل غلط ہے۔ میں کنڈیم کرتا ہوں۔ جہلمی صاحب سے زیادہ گستاخ لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ پھر کیا آپ پوری دنیا سے میں جا کے اس طرح کے فتاوے سب کو دینا شروع کریں گے؟ بالکل غلط ہے۔ اسلام کا یہ رخ تو ہے ہی نہیں۔ باقی انشاءاللہ جہلمی صاحب کا فتنہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ خود دیکھیں گے کہ لوگ ان کے اکیڈمی جو ہے نا وہ خالی پڑی رہے گی انشاءاللہ، اور یہ اکیلے اس میں یہی کہتے رہیں گے کہ کبھی یہ بھی آباد تھا۔ لیکن آپ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ جہلمی صاحب جو ہیں ان کا آپ اس طرح رد کریں، تو یہ ان کے زوال میں ڈیلے کرنے کی چیز ہے۔ زوال کیا ہوگا جہلمی صاحب کا؟ کہ جہلمی صاحب تقریر کرتے رہیں گے اور لوگ نہیں سنیں گے، حتیٰ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ یار بس جہلمی صاحب کو اب نہیں سننا۔ تو آپ یہ اس کے بجائے ادھر جانا چاہتے ہیں، شور کرنا چاہتے ہیں۔ جو ان سے پہلے ان کے ہم نسل یا ہم قوم صاحب تھے، ان کو بھی مسلمانوں نے علمی رد کیا۔ ان کا غصہ کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ لوگ دین کی دفاع میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی جہلمی صاحب گالیاں دے رہے ہیں، یہ ان کے زوال کی دلیل ہے، اور یہ زوال کا باعث بھی ہے، سبب بھی ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ یہ کریں گے تو پھر دنیا میں کیا کہوں اس کے بارے میں، کہ سوچنا چاہیے۔ اور میں تمام لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ علمی رد کریں۔ نہیں کر سکتے ہیں تو علماء کے پاس جائیں، ان سے علمی رد کرنے پر ان کو مجبور کریں، کہیں کہ کرو ہمارے سامنے جواب لکھیں، تقریر کریں۔ یہ تھوڑی طریقہ ہے کہ جا کے جہلمی صاحب کے گیٹ پر اکیڈمی کے جا کر اس طرح کی حرکتیں کریں۔ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں ونس اگین۔ لیکن
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جہلمی صاحب کا سپورٹ کر رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ اللہ کے اعداء سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیا کہا جائے۔ وسلام تمت۔